السلام علیکم ویورز، میرے چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلاؤ فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جانے عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلامی دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ مئی خانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جانے عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑی پڑی۔ اے محبوب حقیقی، آپ رضی اللہ عنہ کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ سر بریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک طرف تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے، اس کے درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نعرہ آہت لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بزانے حال عرض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیں اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیں کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خستہ حال اور لہو لہان حالت میں آہت آہت کا نعرہ لگا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ عاشق راز کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے، یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خریدا تھا، لیکن ان کی روح حق تعالی شانہ کی بارگاہ کرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے رہو، دل میں خاموشی کے ساتھ آہت آہت کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔
اس مقام پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو سکوت و اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہزارہ مصائب و عالم کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے، اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آہت آہت کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں آہت آہت کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ ظالم یہودی آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے۔ یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی دینار ہے، تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق رضی اللہ عنہ، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا، اے پاکیزہ فطرت آدمی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں اور بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنی غلام ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان۔ کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توقع غلامی کی،
جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے، وہ زرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بکرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہو تو دنیا کے کنج کالا کے بانج گزار بن جاتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔